जीम का मौजू निहायत नाजुक है, लेकिन हर शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत अहम है। अगर आपका उज़्व तनासुल छोटा है तो हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्या आप जानते हैं कि बीवी को मुकम्मल जिस्मानी सुकून देना सिर्फ ताकत और वक्त का खेल नहीं, बल्कि तवज्जो, लम्स और खामोशी के लम्हों का फ़िन है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पोजीशन का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे होता है, बग़ैर शर्मिंदगी, बग़ैर हिचकिचाहट, क्योंकि सच अदब के दायरे में ही बेहतरीन लगता है। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ का मतलब सिर्फ जिस्मानी मिलाप नहीं, बल्कि दो दिलों का मिलाप है। आज हम इसी बारे में खिलकर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सिर्फ जिस्मानी ना हो बल्कि दिलों का रिश्ता बने, और आपका रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर भी मजबूत हो, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। बरा करम वीडियो को लाइक करें, चैनल होम लाइफ उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई रहनुमाई रह ना जाए। ये वीडियो बहुत अहम है, खुदारा इसे मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये उन मर्दों के सवालात और जज्बात का जवाब है जो दिल में तो बहुत कुछ रखते हैं मगर ज़ुबान पर नहीं ला पाते। मुबाशरत, चाहे आप इसे हम बस्तरी कहीं, कुर्बत, सोहबत, अजिमा, ये एक फितरी अमल है। ऐसा अमल जो शौहर और बीवी के दरमियान महब्बत, रहमत और राहत का ज़रिया है। हर औरत का जिनसी रद्द अमल मुख्तलिफ होता है। किसी को लम्स चाहिए, किसी को लफ्ज़, किसी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, और शौहर का फ़र्ज़ है कि वो ये पहचाने। कुछ औरतें सिर्फ इसलिए एग्ज़म तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि शौहर उन्हें बस जल्दी फारिग होने की मशीन समझता है। वो साथ नहीं होता, सिर्फ ऊपर होता है। अगर बीवी को 15 से 20 मिनट तक मुकम्मल तवज्जो दी जाए सिर्फ बग़ैर दुखूल के, तो वो खुद ताल्लुक़ के लिए पहल करेगी, और फिर मर्द को ज़्यादा वक्त और ताकत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मर्द ने औरत के साथ सोना तो सीखा मगर जागना नहीं, और यही वजह है कि शौहर और बीवी का रिश्ता आज भी कहीं न कहीं उलझन का शिकार है। आज की वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि औरत उनके लिए खुद दिल से राज़ी हो, खुद को उनके लिए तैयार करे, ना कि जबरना आ मजबूरी में। वो अपनी ख्वाहिश ज़ुबान से नहीं कहती, मगर उसके जिस्म और रवैये में कुछ निशानियां ज़रूर ज़ाहिर हो जाती है। अगर शौहर थोड़ी सी उपल तवज्जो और दिल से देखे तो वो उन निशानियों को समझ सकता है। बस औरत इंतज़ार करती है कि पहल मर्द करे। बस वो चाहती है कि मर्द उसके इशारे को समझे, नरमी से, मोहब्बत से। याद रखें, औरत फितरी तौर पर मर्द के लिए बनाई गई है। कभी वो बेटी होती है, कभी बीवी और कभी माँ, और उन तमाम रिश्तों में वो सिर्फ एक चीज़ मांगती है, इज़्ज़त, मोहब्बत और साथ। बस यही 3 चीज़ें औरत के लिए सब कुछ हैं। अब आइए बात करते हैं कि जब औरत के दिल में कुर्बत की ख्वाहिश बेदार होती है तो वो कुन निशानियों से ज़ाहिर करती है, चुपचाप मगर साफ साफ। नंबर 1, जब औरत का जिस्म नरम पड़ने लगे। आमतौर पर दिन भर के कामों से वो थकी होती है, लेकिन अगर उसका जिस्म अचानक नरमी, दोदेज़ और सुकून की हालत में आ जाए तो ये एक बहुत वाज़े इशारा होता है कि वो कुर्बत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। नंबर 2, अगर आप महसूस करें कि इसकी रानों के दरमियान नमी या गर्मी महसूस हो रही है, अब वो बार बार इस हिस्से को साफ करने की कोशिश कर रही है, तो ये भी एक फितरी और जिस्मानी अलामत है कि इसकी ख्वाहिश जाग चुकी है। बस मर्द को चाहिए कि इन बातों को समझे, मोहब्बत से पहल करें और औरत को कभी भी नज़रअंदाज न करें, क्योंकि औरत सिर्फ जिस्म नहीं, एक जज्बा है, एक मोहब्बत भरा समंदर जिसे बस एहसास और एहतराम की ज़रूरत है। बाज़ मर्द इसलिए शर्मिंदा रहते हैं कि उनका उज़्व तनासुल छोटा है, लेकिन प्यारे भाइयों, अगर आप चाहें तो छोटे उज़्व के साथ भी बड़ा प्यार और इत्मीनान दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मिशनरी पोजीशन में बीवी की कमर के नीचे नरम तकिया रखना न सिर्फ गहराई में मदद देता है बल्कि बीवी को सुकून भी देता है। वो खुद को महफूज और मोहब्बत में घिरा हुआ महसूस करती है। डॉग स्टाइल पोजीशन न सिर्फ दुखूल में मदद देता है बल्कि बीवी को सुकून भी देता है। इस पोजीशन के बारे में भी लोग बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन अगर बीवी को ये अंदाज आरामदेह लगता है और दोनों राज़ी हों तो ये भी एक मोहब्बत भरा ताल्लुक़ बन सकता है। तो इसमें शर्म की बात नहीं, बस शर्त यह है कि बीवी को कोई तकलीफ़ ना हो और वो खुद भी इसे पसंद करे। इस्लाम में हमें सिखाया कि मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ आदाब और उसूल हैं। आज के दौर में फ़िल्मों, ड्रामों और फालतू मशवरों ने हमारे इज़्दिवाजी ताल्लुकात को मसनूई बना दिया है। ख़ास तौर पर नई नवीली बीवियाँ जो अभी इस रिश्ते में नई होती हैं, उन्हें ऐसी पोजीशन अक्सर तकलीफ़ दे लगती है।
کیونکہ اس میں شوہر کا عضو بہت گہرائی تک جاتا ہے جو جسمانی تکلیف اور ذہنی بے چینی پیدا کر سکتا ہے، جبکہ جو خواتین اس تعلق میں تجربہ کار ہو جاتی ہیں یا جنہیں مباشرت کی زیادہ رغبت ہوتی ہے وہ اس انداز کو اپنانا پسند کر سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، چاہے بیوی کتنی ہی شوقین ہو، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ شوہر آغاز سے ہی سختی دکھائے۔ حقیقی مباشرت وہی ہے جو محبت سے شروع ہو، پہلے آہستگی ہو، نرمی ہو، ایک دوسرے کے جذبات کو محسوس کیا جائے، پھر جب بیوی بھی سکون سے ہم آہنگ ہو جائے تو آہستہ آہستہ رفتار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر بیوی کو تھکن محسوس ہو یا لطف میں کمی ہو تو رفتار کم کر دی جائے۔ میرے بھائیوں، عورت کا جسم صرف جسم نہیں، جذبات کا مسکن ہے۔ بس ایک لمحہ رکیں، سوچیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ محبت میں جبر، جلد بازی، عبیدھیانی، یہ وہ چیزیں ہیں جو تعلق کو بگاڑ دیتی ہے۔ ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ بیوی اوپر ہو اور مرد نیچے۔ جیم کا موضوع نہایت نازک ہے لیکن ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کا عضو تناسل چھوٹا ہے تو ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیوی کو مکمل جسمانی سکون دینا صرف طاقت وقت کا کھیل نہیں، بلکہ توجہ، لمس اور خاموشی کے لمحوں کا فن ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پوزیشن کا درست استعمال کیسے ہوتا ہے، بغیر شرمندگی، بغیر ہچکچاہٹ، کیونکہ سچ ادب کے دائرے میں ہی بہترین لگتا ہے۔ ازدواجی تعلق کا مطلب صرف جسمانی ملاپ نہیں بلکہ دو دلوں کا ملاپ ہے۔ آج ہم اسی بارے میں کھل کر بات کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ صرف جسمانی نہ ہو بلکہ دلوں کا رشتہ بنے، اور آپ کا رشتہ صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی مضبوط ہو، تو آپ صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، چینل ہوم لائف اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ سے کوئی رہنمائی رہ نہ جائے۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے، خدارا اسے مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ ان مردوں کے سوالات اور جذبات کا جواب ہے جو دل میں تو بہت کچھ رکھتے ہیں مگر زبان پر نہیں لا پاتے۔ مباشرت، چاہے آپ اسے ہم بستری کہیں، قربت، صحبت، اجماع، یہ ایک فطری عمل ہے، ایسا عمل جو شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، رحمت اور راحت کا ذریعہ ہے۔ ہر عورت کا جنسی رد عمل مختلف ہوتا ہے، کسی کو لمس چاہیے، کسی کو لفظ، کسی کو تحفظ کا احساس، اور شوہر کا فرض ہے کہ وہ یہ پہچانے۔ کچھ عورتیں صرف اس لیے ایگزم تک نہیں پہنچ پاتیں کیونکہ شوہر انہیں بس جلدی فارغ ہونے کی مشین سمجھتا ہے، وہ ساتھ نہیں ہوتا، صرف اوپر ہوتا ہے۔ اگر بیوی کو 15 سے 20 منٹ تک مکمل توجہ دی جائے صرف بغیر دخول کے، تو وہ خود تعلق کے لیے پہل کرے گی، اور پھر مرد کو زیادہ وقت طاقت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ مرد نے عورت کے ساتھ سونا تو سیکھا مگر جاگنا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ آج بھی کہیں نہ کہیں الجھن کا شکار ہے۔ آج کی ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ عورت ان کے لیے خود دل سے راضی ہو، خود کو ان کے لیے تیار کرے، نہ کہ جبرنا مجبوری میں۔ وہ اپنی خواہش زبان سے نہیں کہتی مگر اس کے جسم اور رویے میں کچھ نشانیاں ضرور ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اگر شوہر تھوڑی سی اوپر توجہ اور دل سے دیکھے تو وہ ان نشانیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ بس عورت انتظار کرتی ہے کہ پہل مرد کرے، بس وہ چاہتی ہے کہ مرد اس کے اشارے کو سمجھے، نرمی سے، محبت سے۔ یاد رکھیں، عورت فطری طور پر مرد کے لیے بنائی گئی ہے، کبھی وہ بیٹی ہوتی ہے، کبھی بیوی اور کبھی ماں، اور ان تمام رشتوں میں وہ صرف ایک چیز مانگتی ہے، عزت، محبت اور ساتھ۔ بس یہی 3 چیزیں عورت کے لیے سب کچھ ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ جب عورت کے دل میں قربت کی خواہش بیدار ہوتی ہے تو وہ کن نشانیوں سے ظاہر کرتی ہے، چپ چاپ مگر صاف صاف۔ نمبر 1، جب عورت کا جسم نرم پڑنے لگے۔ عام طور پر دن بھر کے کاموں سے وہ تھکی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا جسم اچانک نرمی، دودیز اور سکون کی حالت میں آ جائے تو یہ ایک بہت واضح اشارہ ہوتا ہے کہ وہ قربت کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ نمبر 2، اگر آپ محسوس کریں کہ اس کی رانوں کے درمیان نمی، گرمی محسوس ہو رہی ہے، وہ بار بار اس حصے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک فطری اور جسمانی علامت ہے کہ اس کی خواہش جاگ چکی ہے۔ بس مرد کو چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھے، محبت سے پہل کریں اور عورت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ عورت صرف جسم نہیں، ایک جذبہ ہے، ایک محبت بھرا سمندر جسے بس احساس اور احترام کی ضرورت ہے۔ بعض مرد اس لیے شرمندہ رہتے ہیں کہ ان کا عضو تناسل چھوٹا ہے، لیکن پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہیں تو چھوٹے عضو کے ساتھ بھی بڑا پیار اور اطمینان دے سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر مشنری پوزیشن میں بیوی کی کمر کے نیچے نرم تکیہ رکھنا نہ صرف گہرائی میں مدد دیتا ہے بلکہ بیوی کو سکون بھی دیتا ہے۔ وہ خود کو محفوظ اور محبت میں گھرا ہوا محسوس کرتی ہے۔ ڈاگ سٹائل پوزیشن نہ صرف دخول میں مدد دیتا ہے بلکہ بیوی کو سکون بھی دیتا ہے۔ اس پوزیشن کے بارے میں بھی لوگ بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن اگر بیوی کو یہ انداز آرام دہ لگتا ہے اور دونوں راضی ہوں تو یہ بھی ایک محبت بھرا تعلق بن سکتا ہے۔ تو اس میں شرم کی بات نہیں، بس شرط یہ ہے کہ بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ خود بھی اسے پسند کرے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی کچھ آداب اور اصول ہیں۔ آج کے دور میں فلموں، ڈراموں اور فالتو مشوروں نے ہمارے ازدواجی تعلقات کو مصنوعی بنا دیا ہے۔ خاص طور پر نئی نویلی بیویاں جو ابھی اس رشتے میں نئی ہوتی ہیں، انہیں ایسی پوزیشن اکثر تکلیف دہ لگتی ہے، کیونکہ اس میں شوہر کا عضو بہت گہرائی تک جاتا ہے جو جسمانی تکلیف اور ذہنی بے چینی پیدا کر سکتا ہے۔ جبکہ جو خواتین اس تعلق میں تجربہ کار ہو جاتی ہیں یا جنہیں مباشرت کی زیادہ رغبت ہوتی ہے، وہ اس انداز کو اپنانا پسند کر سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، چاہے بیوی کتنی ہی شوقین ہو، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ شوہر آغاز سے ہی سختی دکھائے۔ حقیقی مباشرت وہی ہے جو محبت سے شروع ہو، پہلے آہستگی ہو، نرمی ہو، ایک دوسرے کے جذبات کو محسوس کیا جائے۔ پھر جب بیوی بھی سکون سے ہم آہنگ ہو جائے تو آہستہ آہستہ رفتار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر بیوی کو تھکن محسوس ہو یا لطف میں کمی ہو تو رفتار کم کر دی جائے۔ میرے بھائیوں، عورت کا جسم صرف جسم نہیں، جذبات کا مسکن ہے۔ بس ایک لمحہ رکیں، سوچیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ محبت میں جبر، جلد بازی، عبیدیانی، یہ وہ چیزیں ہیں جو تعلق کو بگاڑ دیتی ہے۔ ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ بیوی اوپر ہو اور مرد نیچے۔